ایک شخص کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دی اور بیٹی کو حصے میں کچھ نہیں ملا۔ کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گیا، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا تو ایک شخص نے اس کا جنازہ روک دیا اور روک کر کہتا ہے کہ اس شخص نے میرے 20 لاکھ روپے دینے ہیں جو اس نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ میں تب تک اس شخص کو نہیں دفنانے دوں گا جب تک مجھے میری رقم نہیں مل جاتی۔ اس جنازے میں اس شخص کے 3 بیٹے موجود تھے جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور تینوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں آیا کہ ہم آپ کو ادائیگی کر دیں گے۔ محلے کے کچھ لوگ بیچ میں پڑتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جنازے کو دفنانے دو، تمہارا مسئلہ ہم بعد میں حل کرتے ہیں، لیکن وہ شخص بضد ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کے اصلی وارث تک پہنچاؤ جس سے میں رقم وصول کر سکوں۔ یہ سارا معاملہ ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا اس بیٹی کے پاس جاتا ہے کہ اس طرح سے تمہارے باپ کا جنازہ روک دیا گیا ہے۔ وہ بیٹی بھاگی بھاگی اپنے باپ کے جنازے کے سامنے آتی ہے اور اس شخص کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص، میرے باپ کو دفنانے دو، میرے پاس یہ کچھ زیورات ہیں، کچھ نقدی ہے، تم فی الحال کے لیے بھی رکھ لو، بعد میں تمہارا باقی کا قرض بھی اتار دوں گی۔ تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتا ہے کہ بیٹی، میں نے اس شخص سے 20 لاکھ روپے لینے نہیں ہیں، میں نے ان سے قرض لیا تھا جو میں نے ان کو ادا کرنا ہے، تو اس کے اصل وارث کی تلاش تھی مجھے، جو کہ تم نکلی۔ یہ 20 لاکھ روپے پر تمہارا حق ہے۔ اس بات سے سمجھنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیٹیوں کو آگ نہ کیا کریں، انہیں جائیداد میں حصہ دیں۔ یہ ہمارے اسلام نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن ہم ان سے دستخط کرواتے ہیں کہ ہمیں جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، ہمارے بھائیوں کا حصہ ایسا مت کیا کریں۔ انہیں ان کا حصہ دیں، کیونکہ بیٹیاں ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں۔ ایک شخص کے 3 بیٹے